السلام علیکم ویورز، ناول 5 لاسٹ ایپیسوڈ۔ صبح ناشتے پر بھی وہ شانزے سے اسی سب پر بات کر رہی تھی جب سیڑھیوں سے دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے آتے دیکھ شانزے ہنس پڑی۔ ماما اب ایسی ہی پریشان ہو، وہ دیکھو دونوں لیلا مجنوں آ گئے، ہنستے مسکراتے۔ شگفتہ نے مڑ کر دیکھا تو وہ بھی مسکرا دی۔ شکر ہے تم دونوں کو خوش دیکھ کر میرا فون بڑھ جاتا ہے میرے بچوں، ایسے ہی رہا کرو دو۔ شگفتہ نے سکون کا سانس لیا۔ اب جھگڑا نہیں ہوگا ماما، بس اب اپنی بہو کو بھی بتا دو۔ یہ محترمہ ساری جنگ کا اعلان کر کے خود رونے بیٹھ جاتی ہے، سارا کیس مجھ پر ڈال دیتی ہے۔ تہامی نے جس معصومیت سے کہا تھا شاندے کی ہنس نکل گئی۔ چلو تہامی، تم آج سے میری ٹیم میں ہو۔ شاندے نے اس کو چائے کا کپ دیا۔ اوہ گاڈ، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ واہ بابی، آپ نے واپس مجھے اپنی ٹیم میں شامل کر لیا، شکریہ۔ وہ ڈرامے والے انداز میں بولا۔ اتنے میں اس کا فون بج اٹھا۔ نمبر دیکھ کر وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ کون ہے اتنی صبح؟ شگفتہ چائے کا سپ لے کر بولی۔ ماما ضروری کال ہے، 1 منٹ، وہ کہہ کر ہاتھ سے نکل کر لان میں چلا گیا۔ نورا اس کو دیکھ رہی تھی۔ نورا، جی ماما۔ بیٹا تہامی کا مگ اس کو باہر دیا ہو، چائے ٹھنڈی ہو جانے، اس کو ٹھنڈی چائے کی عادت نہیں ہے۔ جی۔ وہ مگ لے کر باہر آ گئی۔ تہامی کے چہرے پر پریشانی وہ پڑھ سکتی تھی۔ سو چپ چاپ لان میں رچی کرسی پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ بات ختم کر کے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بولا کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی نورا نے پوچھا۔ صبح کی پہلی کرن نکلتی ہی زمان نے اپنا سارا سامان اٹھایا اور بنا کسی کو بتائے گھر سے نکل گیا۔ اپنی گاڑی میں کچھ سامان رات کو ہی رکھ چکا تھا۔ فون کان کو لگائے کسی کو پتہ دیتے وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، اور اسی اسلام میں پولیس کی 2 گاڑیوں نے گھیرا ڈال لیا اور اس کو وہاں سے ہی پکڑ کر لے گئے۔ دونوں گھروں میں ابھی تک سکون تھا کیونکہ کسی کو ابھی تک کچھ خبر نہ تھی۔ زمان کی گرفتاری بہت ہی مشکوک کارروائی سے ہوئی تھی۔ اس کے منہ پر کپڑا ڈال کر اس کو لے گئے تھے۔ یہ ابھی تک زمان کیوں واپس نہیں آیا؟ اتنی لمبی واک تو نہیں کرتا وہ؟ کہیں صبا کی طرف تو نہیں چلا گیا؟ اتنی دفعہ کہا ہے بڑی ماں کو چھوڑ کر مت جایا کر۔ اس لڑکی کی مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی۔ فون پر صبا کا نمبر ڈائل کرتے وہ خود سے بات کر رہی تھی۔ اتنے میں دوسری طرف سے نیند سے بڑی ہوئی ہیلو کی آواز آئی۔ صبا بیٹا زمان کو کہو گھر آئے، مجھے منڈی جانا ہے۔ ابھی اس وقت صبح کے 6 بجے، وہ کیوں ادھر ہوگا؟ اور ادھر سب سو رہے ہیں۔ صبا نے نیند سے بڑی آنکھ مل کر کہا۔ اچھا، پھر کہاں گیا ہوگا؟ کیا مطلب کہاں ہوگا؟ زمان گھر پر نہیں ہے اور آپ کو بتا کر نہیں گیا؟ ایک تو یہ لڑکا نہیں، صبا میں بہت پریشان ہو رہی ہوں، اوپر سے حالات بھی ایسے ہیں۔ امی آپ پریشان نہ ہو، یہ اٹھتے ہیں تو کہتی ہوں ایک بار دیکھ کر آئیں۔ آپ کال کرو، میں بھی کرتی ہوں، ادھر ہی ہوگا، پریشان نہ ہو آپ، میں فری ہو کر آتی ہوں۔ صبا نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ کسی ضروری کام کے لیے جا رہے ہیں یہ مجھے پتہ ہے، پر اتنا خاص کہ بیوی سے ملے بنا جا رہے ہیں؟ نورا اس کی گاڑی لے کر ڈریسنگ کے قریب اس کی تیاری دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی ساری فائرس میں لگا ہوا تھا، اس کی بات پر رکا نہیں، نہ اس کو دیکھا، بس اپنے کام میں لگا رہا۔ نورا کو اب غصہ آ رہا تھا۔ وہ گاڑی وہاں رکھ کر واپس مڑی تھی۔ زمان کو آج صبح 5 بجے اس کے گھر کے باہر سے رینجرز نے اٹھا لیا ہے۔ اس کو کراچی لے گئے ہیں اور کئی قسم کے فراڈ میں ملوث تھا۔ باہر سے اس کے نام وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ اس نے اپنے نئے کرتوت میں میری نئی فیکٹری کو بھی شامل کرنے کا پلان بنایا، بس اسی لیے پیپرز لے کر جا رہا ہوں۔ وہ جس رفتار سے اس کو سب بتا رہا تھا، اس کے کانوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ یا اللہ، تو ہمیں پلیز اکیلے مت جانا، بابا کو بتائیں، میں بھائی کو کال کرتی ہوں، پتہ نہیں ادھر کس کو پتہ ہے یا نہیں۔ نورا اس کے پاس آ کر بولی تھی۔ نہیں، ابھی کسی کو مت بتانا، کسی سے ذکر مت کرنا، میں وسیم سے خود بات کر لوں گا، تم گھر میں بھی بات مت کرنا ابھی، اوکے؟ تو ہم اس کی طرف دیکھ کر بولا، پلیز اکیلے مت جانا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بھی آنکھوں سے بولی، نورا پلیز مان جائے ورنہ میری جان یوں ہی نکلتی رہنی ہے۔ میرا دھیان اسی طرف ہوگا، میں سارا دن پریشان رہوں گی، میرا دل ابھی بھی بہت بے چین ہے۔ دیکھو، اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کے وہ اس کو بتا رہی تھی۔ دھڑکن بے ترتیب تھی۔ تہامی نے آگے روک کر اس کو گلے سے لگا لیا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اور وکیل ساتھ جا رہا تھا۔ اب تمہارے کہنے پر میں وسیم کو بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ اب ٹھیک ہے، تہامی اس کے بالوں پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ اور پھر وہ وقت آ گیا جب وہ گھر سے چلا گیا۔ تہامی کی کال پر وسیم اور صبا کو سب سچ پتہ چل گیا۔ وہ جتنا پریشان اور رو رہی تھی اتنا ہی شرمندہ تھی۔ زمان کی تمام تر کرتوتیں اس کے سامنے تھیں، مگر وہ اپنی امی کو کچھ بتا نہیں سکتی تھی، وہ ہارٹ پیشنٹ تھی۔ وسیم اور تہامی وکیل کے ساتھ کراچی کے لیے نکل گئی تھی۔ اس کی فلائٹ جیسے ہی لینڈ ہوئی وہ آفس میں پہنچ گئے تھے۔ تہامی کی کال کا ویٹ کرتے نورا کا سارا دن اب رات میں بدل گیا تھا۔ اس کو نہیں پتا تھا وہ اس کو اتنا مس کرنے والی تھی، مگر اب جو بات تھی وہ پریشان تھی۔ 2 بار موافق کر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ فیکٹری تہامی کا خواب ہے۔ وہ دن رات اس پر کام کر رہا تھا۔ ادھر صبا اپنے بھائی کے لیے دکھی تھی، سوائے صبر کے کچھ نہیں تھا۔ کلثوم صبح سے صبا کو پریشان دیکھ رہی تھی، پھر اس کو اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا اور پیار سے سب پوچھ لیا۔ دونوں ساس بہو میں بہت اچھی بنتی تھی۔ ساری بات سن کر کلثوم کی آنکھیں بڑھ آئیں۔ اس نے صبا کو گلے سے لگایا اور دونوں دیر تک ایسے بیٹھ رہی۔ زمان کو پولیس نے ہائی سیکورٹی میں رکھا تھا، کسی کو اب اس سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ وسیم نے وکیل کا کہا، اس نے منع کر دیا۔ نہ چاہتے بھی وہ کر رہا تھا، بس اپنی بیوی اور تائق کی خاطر، ورنہ جو سب زمان نے کیا تھا اس کے بعد وہ اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ کیسی ہو؟ اس نے صبا کو کال ملائی۔
وسیم زمان کیسا ہے اور کہاں ہے؟ جواب میں اس نے ساری کہانی سنا دی۔ اس پر وہ بڑا ہوئے وکیل والی بات پر اس کو اور غصہ آیا۔ آپ میری بات کروا دو ایک بار پلیز۔ نہیں، سوال اس سے بات میں ملنے کی اجازت کسی کو نہیں دے رہے۔ یہ تو تہامی کی واقفیت ہے جو ذرا بات ہو گئی اور وہ ابھی تک ضد میں ہے۔ اپنا سب کچھ گنوا کر اس کو ذرا احساس نہیں ہے۔ سوا تمہاری اور تیمی کی خاطر میں نے اس سے بات کی، مگر وہ وسیم میں جانتی ہوں، پر جو بھی ہے تو میرا بھائی۔ سوا کہہ کر رونے لگی اور فون بند کر دیا۔ رات کی فلائٹ سے دونوں واپس آ گئے تھے۔ وسیم کو گھر ڈراپ کر کے وہ سیدھا فیکٹری کی طرف گیا۔ وہاں سے دیکھ کر کہ کیمرے سب لگے ہیں، سب ڈاٹا اوکے کر کے تہامی گھر کی طرف کو نکلا۔ راستے میں اپنی ناراض اور پریشان بیوی کا سوچ کر وہ فکر میں تھا۔ پھولوں کی شاپ سے ایک پیارا سا بوکے لے کر وہ واپس گاڑی میں بیٹھا اور سیدھا گھر پہنچا۔ اس کو لگا سب سو گئے ہوں گے، مگر سب جاگ رہے تھے، اس لیے سوچا شاید نورا نے سب کو سب بتا دیا تھا۔ اور تہامی کے آتے ہی چاچو آگے کا شور مچ گیا۔ نورا، شگفتہ اور ثنا شانتے سب حال میں تھے۔ ہیپی برتھ ڈے تہامی۔ شگفتہ نے آگے ہو کر سو گلے سے لگایا، پھر باری باری سب سے ملنے کے بعد وہ نورا کی طرف بڑھا۔ برتھ ڈے بھی تمہارا اور پھول بھی تم لے کر آ رہے ہو؟ کمال ہو گیا، شانزی نے چھیڑا۔ ہاں بہت لیٹ ہو گیا بھابھی، بیوی کو بنانا بھی لازمی ہے، ورنہ ماما سے ڈانٹ الگ، بیوی سے الگ اور آپ سے الگ۔ تہامی نے ہنس کر کہا۔ نورا اس کی تھکن محسوس کر رہی تھی، اس لیے فوراً کیک لے آئی۔ سب نے مل کر کٹ کیا اور سونے چلے گئے۔ رات بہت ہو گئی تھی، حال میں بس وہ دونوں تھے۔ نورا بھی تو اڑا وہ پیار سے پوچھ رہا تھا۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بوکے پکڑ کر لائٹ آف کرتے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ تہامی اس کے پیچھے تھا۔ اصولی طور پر تو نہیں ہونا چاہیے، دماغی ڈاکٹر وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ نورا نے مڑ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے تک لے آئی۔ وہ آتے ہی بستر پر گر گیا۔ ایسے مت سونا، شاور لے لیں، تھکن اتر جائے گی، پانی نیم گرم ہے اور کپڑے میں نے نکال دیے ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ اٹھا اور بات میں گھس گیا۔ نہا کر کپڑے تبدیل کر کے وہ واپس کمرے میں آیا تو سب لائٹ آف تھی۔ وہ سمجھا شاید نورا لیٹ گئی ہے۔ نورا، تہامی نے اس کو پکارا، پھر اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا، اپنے چہرے پر اس کے بال اور سینے پر سر رکھے۔ نورا کو تہامی نے کھینچا اور پاس کر لیا۔ سوری جان۔ جاتے ہی سب ایسے شروع ہو گیا، میں نہیں کر سکا خال۔ اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ کر وہ سکون سے لیٹ گئی۔ اگر آج ابھی اس وقت میرے پاس نہیں ہوتے تو واقعی ناراض ہوتی اور مما کی طرف چلی جاتی، پھر نہیں آتی۔ وہ جس سنجیدگی سے کہہ رہی تھی تھا میں مسکرا دیا۔ اچھا تو میرے بغیر رہ لیتی؟ نہیں، جواب فوری آیا تھا۔ پھر جانا کیوں تھا؟ بس جانا تھا کیونکہ آپ گئے تھے، ایسے ہی۔ اچھا بابا، پھر کبھی نہیں جاتا تو میں جانے بھی نہیں دوں گی۔ نورا، اس کے بال میں مونچھ پائے وہ بولے سے بولا تھا۔ تہامی سو جائیں، بال ایک طرف کرتے اس نے دیکھا تھا، وہ آنکھیں کتنی لال تھیں۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کا چہرہ تھامے وہ دیر تک یوں ہی اس کو پیار سے دیکھتی رہی۔ اپنا گفٹ لیے بنا ہی سو گئے تہامی؟ کان کے پاس وہ اس قدر پیار سے بولی تھی۔ تمہیں لیا تو ہے؟ تہامی کمبل اوڑھتے اس کو بھی اوڑھ لیا۔ زمان کو واپس سعودی عرب لے گئے تھے۔ سبا نے یہ راز اپنی امی سے چھپا لیا تھا کہ وہ کام کے لیے ایسے اچانک چلا گیا، اور اس کو بتا کر کیا ہے؟ اب تو کل سونے سب جانتے تھے تو بات سنبھل گئی۔ ادھر فیکٹری اور سب کچھ اپنی نارمل روٹین پر آ گیا۔ زمان کا قصہ اب مدھم پڑ گیا تھا کیونکہ 2 ماہ ہو گئے تھے۔ ادھر سب رحام کے لیے رشتہ لیتے رہے تھے، سب تیاری میں تھے کہ صبح ہی نورا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کو شگفتہ اسپتال لے گئی تھی اور واپس ایک نئی 2 خوشخبری سے مڑی۔ نورا امید سے تھی اور تہامی کی امریکہ کی ڈیل فائنل ہو گئی تھی۔ وہ خوشی سے بتا رہا تھا، مگر شگفتہ نے اس کو فوری گھر آنے کا کہا۔ وہ ٹال ہی رہا تھا، پھر نورا کی آواز پر چونکا۔ اماں سب ٹھیک ہے؟ نورا کو کیا ہوا ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، وہ بس صبح سے بیمار ہے اور تم آفس نکل گئی۔ تم کو کہا تھا مت جاؤ، اب رحام کا رشتہ دیکھنے بھی جانا ہے، اب گھر آؤ، تمہاری بیوی کو ضرورت ہے تمہاری، جلدی آؤ، شگفتہ نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ ماما میری بات کروا دیں۔ ماما، ایک تو ماما بینا۔ وہ جلدی سے آفس سے نکلا اور گھر کی طرف بڑھا۔ 5 منٹ میں وہ گھر تھا، سب لوگ جمع تھے، نورا کے گھر والے سب آئے ہوئے تھے۔ 5 منٹ میں ماما نے پورا گھر بھر لیا۔ نورا کی طبیعت زیادہ خراب ہے کیا؟ 100 طرح کے سوال دماغ میں تھے، دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا، سلام کیا، سب ہنس رہے تھے، اس کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ ماما نورا کہاں ہے؟ اس نے بنا کسی پل گزرے پوچھا تھا۔ اپنے سسرال سے تو مل لو، شانزی نے اس کو چھیڑا۔ بھابھی کہاں ہے بتاؤ؟ تہامی نے پریشانی سے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہے، جاؤ مل لو جا کر، اور اس کے ساتھ آنا تیار ہو کر، جلدی کرو، تم دونوں نے لیٹ کیا ہے۔ شگفتہ تھوڑے غصے سے بولے۔ وہ بھاگتا ہوا اوپر گیا تھا، کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اس کو آوازیں دیتا اندر آیا، مگر وہ بات میں تھے۔ نورا کیا ہوا ہے؟ اور اگر تم ٹھیک نہیں تھی مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ باہر نکلی اور نظریں چرا رہی تھی۔ نورا چین ہو جائے، ماما لوگ ویٹ کر رہے ہیں۔ نورا بہت ہمت سے بولی، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، تم کچھ بتا کیوں نہیں رہی ہو؟ مجھے بتاؤ طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ چلو پہلے اسپتال میں، واپس سب ٹیسٹ کرواتا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، ایسے میں سب نارمل ہوتا ہے۔ ایسے میں؟ ہاں ماما نے کہا ہے یہ سب ہوگا۔ نورا اس کی فکر دیکھ کر انجوائے کر رہی تھی۔
کیا ہو گیا ہے ماما کو؟ چلو تم، وہ اس کا بازو پکڑ کر بولا، آرام سے تحامل زیادہ مت کھینچے۔ اور ماما کو سب پتہ ہوتا، آخر انہوں نے اتنے بچے پالے ہیں نا۔ بچے پالے ہیں یہ بات الگ ہے، تم کیا کہہ رہی ہو؟ گری ہو کیا؟ تحامل اس کو پکڑ کر سر گردن ہاتھ سب دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ نورا بتاؤ مجھے یار، میری دھڑکن دیکھو تم۔ اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھے وہ جس قدر پیار سے بولا تھا، نورا نے اس کا وہی ہاتھ پکڑ کر اپنے پیٹ پر رکھا تھا۔ یہاں کیا؟ وہ حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ نورا نے شرما کر پلکوں کو جھکا لیا۔ یار وہ ابھی تک نہیں سمجھا تھا، اب نورا ہنس پڑی اور وہ زچ رہا تھا۔ ہمارے بچے ایسے ہی کیوٹ ہونے چاہیے۔ اس کے گال پر پیار کرتے وہ اس کے کپڑے نکالنے میں لگ گئی۔ ہاں بچے تو نورا، کیا ہم ہمیں نہیں لانے سے دیکھا تھا، اور چلتا وہ اس کی طرف آیا تھا۔ ہاں بچے، نورا اس کی حیرت پر اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ وی آر پریگننٹ۔ ہم نے اس کے کمر کے گرد بازو ڈالے اس کو پاس کرتے ہوئے بولا۔ اب انکار کی یا کسی اور بات کی کسر نہ تھی، اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا اور وہ اس کو اٹھائے کمرے میں گھوم رہا تھا۔ اتنے میں شگفتہ آ گئی۔ تامی آرام سے، نیچے اتارو، اس کو صبر رکھو، وہ دور سے بولی۔ تامی نے اس کو فوری اتارا۔ نورا کو واپس الٹی ہوئی، وہ بات میں چلی گئی۔ تامی بھاگ کر اپنی ماں کے گلے لگ گیا۔ میں دادی بننے والی ہوں، تم جانتے ہو تمہارے بچے دیکھنے کو میں اور تمہارے ڈیڈی کتنے ارمان رکھتے تھے۔ اب نورا کا خیال رکھو، اور ہاں یہ سب نارمل ہے، پریشان نہ ہو۔ شام کو اس کو پھر ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، پر ابھی دیر ہو رہی ہے، ہم سب نکل رہے ہیں۔ تم دونوں آ جانا اور گاڑی آرام سے چلانا۔ تاکید کرتے وہ چلے گی۔ تاہمی بات میں اس کے پیچھے کیا کچھ چاہیے؟ وہ اس کے بال پکڑ کر باندھ رہا تھا۔ ہاں کیا بتاؤ، میں ابھی لاتا ہوں۔ تاہمی نکلنے کو تھا، نورا نے اس کو شرط سے پکڑا۔ تاہمی، وہ بول رہی تھی۔ تاہمی نے اس کو باہوں میں بھر لیا اور دونوں اپنے ایک نئے سفر کو نکل گئے جہاں سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جی تو ویورز، آج اس لاسٹ ایپیسوڈ پہ اپنے کمنٹ لازمی دیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنے ناول 4 کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔